السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ پھر سلسلہ ٹوٹ گیا تھا، مسلسل سلسلہ ٹوٹ رہا ہے۔ یہ آخری سوال ہے ابھی کہ سوال کرنا ہے کہ قرآن مجید میں کافر لفظ کن لوگوں کے لیے آیا ہے؟ آیا ان لوگوں کے لیے جن کے پاس پیغام پہنچا یا ان کے لیے جن کے پاس کوئی پیغام نہیں پہنچا؟ تو میں بتا دوں، ابھی بتاؤں گا کہ کفر کے معنی کیا ہوتے ہیں، کفر کے لغوی معنی کیا ہیں اور کفر کی کتنی قسمیں ہیں۔ لیکن پہلے بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ جب کوئی نبی آتا ہے، رسول آتا ہے، تو وہ اس وقت کے لوگوں کو، انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ جو لوگ اس کو مانتے ہیں وہ تو مسلمان ہوتے ہیں، جو نہیں مانتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں۔ چاہے اس تک پیغام پہنچا ہو، آج اگر کوئی شخص ہے اور پہاڑی پر رہتا ہے، اس کو پیغام نہیں پہنچا اور وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے تو وہ کافر کہلائے گا، وہ کافر ہوگا اور اللہ کے یہاں وہ پکڑا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پوری کائنات جو ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اور ہر چیز یہ بول رہی ہے کہ اس کائنات کو کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ ایک ہی ہے، تو اس کے باوجود وہ اگر نہیں مانتا ہے تو وہ کافر کہلائے گا۔ دیکھیے، کفر کے لغوی معنی ہوتے ہیں کہ التغطیہ والستر، یعنی پردہ ڈال دینا، اور شرعاً کفر جو ہے ایمان کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ تو گویا کفر کیا ہوا کہ اللہ پر، اس کے رسولوں پر ایمان نہ لائے جائے، چاہے وہ کفر اس میں تکذیب ہو یا یہ تکذیب کے ساتھ ساتھ یہ ہو سکتا ہے کسی شک کی بنیاد پر ہو، یا اعراض کی بنیاد پر ہو، یا حسد کی بنیاد پر ہو، یا کبر کی بنیاد پر ہو، یا خواہشات نفس جو ہے اس کے درمیان روڑا بنے صورت۔ یہ تکذیب والا کفر جو ہوتا ہے یہ سب سے بڑا کفر ہے۔ اسی طرح کوئی انکار کرے، کوئی حسد کی بنیاد پر تکذیب کرے، جیسے کہ ابو جہل کرتا تھا کہ اس کے رسول رسالت کا یقین ہے لیکن حسد چونکہ معنی ہے اس لیے وہ انکار کرتا ہے، تو یہ جھٹلانے والا جو کفر ہے یہ سب سے بڑا کفر ہے۔ تو کفر کی جو ہے دو قسمیں ہیں، جیسے شرک کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اسی طرح کفر کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک کفر اکبر ہے جو انسان کو ملت اسلامیہ سے نکال دیتا ہے، دین کے دائرے سے نکال دیتا ہے، اور وہ 5 قسم کا ہوتا ہے۔ وہ کفر جو ہے 5 طرح کا ہوتا ہے۔ کفر تکذیب ہے، وہ جھٹلانے والا، جیسے قرآن نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 68 ہے۔ اور دوسرا کفر ہے کفر الابا والاستکبار مع التصدیق، مانتے ہوئے کیا کرے، غرور اور کبر کی بنیاد پر گہرائیوں سے انکار کر دینا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ پھر سلسلہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا۔ میں کہہ رہا تھا کہ دوسرے کفر کی قسم جو ہے وہ کہ تصدیق کے ساتھ اللہ کا انکار کرے، کوئی کبر کی بنیاد پر انکار کرے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور تیسرا قسم ہے کفر الشک، یعنی شک کی بنیاد پر کفر کرنا یا دن و تخمین کی بنیاد پر۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسے اس میں ہے سورہ کہف میں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَٰكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا۔ یہ شک کی بنیاد پر، ظن و تخمین کی بنیاد پر اس معنی میں ہے۔ اور چوتھا کفر کفر اعراض ہے۔ اس کی دلیل ہے والذین کفروا عما انذروا معرضون، سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 ہے۔ اور پانچواں کفر جو ہے کفر نفاق ہے۔ اس کی دلیل ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ تو یہ کفر اکبر ہے جو انسان کو اسلام کے دائرے سے نکال کر کفر کے دائرے میں پہنچا دیتا ہے۔ کفر کی دوسری قسم ہے کفر اصغر، جو اسلام کے دائرے سے تو نہیں نکالتا، اور کفر عملی ہے
جیسے آدمی کوئی بڑا گناہ کرے، ان کا کتاب و سنت میں جس کا تذکرہ ہے اس کو بھی کفر کہا گیا ہے، لیکن وہ کفر اکبر کے مقام تک نہیں پہنچتا، جیسے کفران نعمت کے معنی میں وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ، وہ کس معنی میں ہے؟ کفر جو ہے کفران نعمت کے معنی میں ہے یہاں پر۔ جیسے حدیث میں بھی آیا ہے، حدیث میں کیا ہے کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، اور حدیث میں ہے پڑھ چکی ہیں آپ، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، یا حدیث میں ہے کہ مثل الحلف بغیر اللہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر و اشرک، تو یا مرتکب کبیرہ، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہے شخص کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، تو کیا ہے مرتکب کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا مومن ہی رہتا ہے، یعنی کفر اس سے نہیں نکلتا ہے۔ فلم یخرج القاتل من الذین آمنوا، تو قاتل مومنین میں سے نہیں نکلا ہے، وجعلہ اخا لولی القصاص، فقال فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، یعنی دینی بھائی ہیں بلا شک۔ اور قرآن نے سورہ حجرات میں فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، یہ اس سے یہ پتہ چلا کہ کفر جو ہے مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کفر اکبر بھی ہے اور کفر اصغر بھی ہوتا ہے۔ تو قرآن و حدیث میں کے اندر وہ کفر جو ہے وہ دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے، کفر اکبر کے معنی میں بھی استعمال ہوا اور کفر اکبر کے معنی میں، اور کفر اصغر جو اکبر ہے اس کی جو 5 قسمیں میں نے بتائی ہے اس معنی میں قرآن کے اندر وہ استعمال ہوا ہے۔ تو ایسے کافروں کے لیے جو ہے جو کفر کی حالت میں یہاں سے چلا گیا ہے تو اس کے لیے دعا نہیں کی جائے گی، استغفار نہیں کیا جائے گا، ہاں البتہ اس دنیا کے اندر موجود ہے تو اس کی ہدایت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے آپ کے سوالوں کا جواب ہو گیا ہوگا۔ وما توفیق الا باللہ، آج جو ہے سوالوں کے جواب دینے میں رکھنا بہت پڑتا رہا، اس کی وجہ سے بار بار جو ہے وہ ربط ٹوٹتا رہا، اور اس لیے اتنی مرتبہ جو ہے یہ کرنا پڑا۔ وما توفیق الا باللہ۔